بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو the next lecture in artificial intelligence. So far we have covered quite a bit of distance in terms of basic concepts, and we have now been discussing the search techniques. Basically, as we have said before, in artificial intelligence we view human problem solving as a search for possible solutions, and for that we transform the problem into a search solution space, and then we start looking for our solutions. What we did last time, we will briefly review that and then move on from there. So let's just briefly first recap what we discussed in the last lecture, which related to some basic search techniques and a search algorithm. تو جناب ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس کا ایک بریف اوور ویو یہ ہے کہ ہم نے سرچ ٹیکنیکس پہ بات کی تھی. سرچ ٹیکنیک سے کیا مراد ہے؟ ہم نے 3 یا 4 آپشنز دیکھی تھی. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم بلائنڈ سرچ کی بات کرتے ہیں، ان انفارمڈ سرچ ہے. وہ سرچ کیا ہے کہ آپ کے پاس پرابلم اسپیس ہے، اس پرابلم اسپیس میں آپ نے ایک لحاظ سے ان کنٹرولڈ بلائنڈ سرچ کی کہ جدھر آپ کو راستہ ملا آپ نے اس طرف اپنی سرچ کو گائیڈ کیا. ایکچولی دیکھا جائے تو یہ کوئی گائیڈ کرنا نہیں ہے، یہ بیسکلی ان انفارمڈ سرچ ہے. آپ کے پاس پرابلم سے ریلیٹڈ جس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں کوئی انفارمیشن ایز سچ نہیں ہے. صرف یہ ہے جو ہم نے 1-2 ایگزامپلس دیکھی تھی، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے اگلے نوڈس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے زیادہ وقت بلائنڈ اور ان انفارمڈ سرچ پہ کیا تھا جس کا ایک سرچ الگورتھم تھا. تو بیسکلی اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ سرچ الگورتھم میں ہمارے پاس 2 بیسکلی کیو لسٹ ہیں ہمارے پاس. ایک کا نام کیو تھا اور ایک وزٹڈ تھی. تو وہ جو 2 ہمارے پاس لسٹ تھیں، ایک کیو کی اور ایک وزٹڈ، وہ کیو لسٹ وہ ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے ابھی مزید کون کون سے نوڈس کو ایکسپلور کرنا ہے، اور وزٹڈ وہ تھی جہاں ہم وزٹ کر چکے ہیں. تو اس کیو اور ایس کی جو آپ کہہ لیجیے کمبینیشن سے ہم نے کنٹرول بنایا جس میں کیو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بھائی اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے. اس میں ہم نے ڈیپتھ فرسٹ اور بریتھ فرسٹ کا ذکر کیا تھا. ڈیپتھ فرسٹ کے کیس میں بریتھ فرسٹ کے کیس میں ہم سب سے پہلے اس نوڈ کو دیکھتے ہیں جس کی ڈیپتھ یا ہائٹ کہہ لیجیے منیمم ہے. تو اس کا مطلب ڈیپتھ منیمم کا یا ہائٹ منیمم کا مطلب کیا ہو گیا کہ جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اس کے نزدیک ترین جو نوڈس کا لیول ہے پہلے ان کو دیکھنا شروع کرو. یہ بن جاتا ہے بریتھ فرسٹ سرچ، چوڑائی کی طرف زیادہ جاتا ہے. ڈیپتھ فرسٹ کے کیس میں ہم نے ہائٹ کو لیا تھا اور اس کا ریسیپروکل لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کو ہم نے منیمائز کیا تھا. تو بیسکلی دونوں کیسز میں جو ہم نوڈز اٹھا رہے تھے اس کیو لسٹ میں سے وہ منیمائزڈ فنکشن تھا کہ جو بھی منیمم ہے اٹھا لو. اب وہ منیمم اگر ہائٹ ہے تو وہ ڈیپتھ فرسٹ بن گئی، اور اگر منیمم وڈتھ ہے یعنی ریسیپروکل ہے تو وہ ڈیپتھ بن گئی، اور اگر اس کی ہائٹ ہے تو وہ ڈیپتھ فرسٹ بن گیا، بریتھ فرسٹ بن گئی. تو یہ تو وہ 2 چیزیں کنٹرول کی تھیں. اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایک سرچ الگورتھم چلا کے دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ان دونوں میں کمپیریزنس یعنی پرابلمس کیا آتی ہیں. بفور آئی گو فردر ڈیپ انٹو دیٹ، ایک پوائنٹ اور کلیئر کرنا چاہ رہا تھا باقی جو سرچ ٹیکنیکس کے بارے میں تھا جن کو آج ہم فردر دیکھیں گے. تو یہ تو بلائنڈ سرچ کی بات ہو گئی تھی جس میں ہم نے کنٹرولنگ میکینزم ہمارے پاس نہیں تھا، صرف ہم نے نوڈز اٹھاتے گئے جس کی ہائٹ زیادہ ہے یا کم ہے، بس یہی بات تھی. ڈیپتھ فرسٹ اور بریتھ فرسٹ کی جو کمپیریزن تھی اس میں یہ تھا کہ ڈیپتھ کو بہت زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے اپنے پاس وہ حساب رکھنے کے لیے کہ جیسے جیسے نوڈز ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ان نوڈز کا ٹریک رکھنے کے لیے میموری اسپیس ریکوائرمنٹس بہت بڑھ جاتی ہیں، جو کہ ڈیپتھ فرسٹ کے کیس میں نہیں ہوتا.
یہاں تک ہم نے بات کو ختم کیا تھا. اگلا جو ہم نے لاسٹ دیکھا تھا وہ تھا بیسکلی ان دونوں کی کمبینیشن سے, جہاں پہ ہم کیا ان دونوں کا کمبائنڈ افیکٹ لے کے ہم چل سکتے ہیں, جس کو ہم نے پروگریسو ڈیپننگ کہا تھا. اس کی ایگزامپل میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لیکن لیٹ می جسٹ بریفلی آلسو ریویو the 2 or 3 other techniques that we spoke about in the last lecture. وہ ہم نے بات کی تھی کہ انفارمڈ اور ہیورسٹک سرچز, جس کو ہم آج فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے, جس میں یہ ہے کہ اسپیسیفک پرابلم اسپیسیفک آپ کے پاس کوئی کنٹرولنگ میکینزم ہونا چاہیے, اور میں اس پہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش آج کروں گا. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اینی پاتھ سرچ بھی ہو سکتی ہے. اینی پاتھ سرچ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جیسے میں نے میتھمیٹکس کی ایگزامپل دی, یا آپ کو یاد ہوگا مارز پلانٹ کی بات کی تھی, کہ یہ ڈسکور کرنا کہ کیا وہاں پانی ایگزسٹ کرتا ہے. آپ صرف اسی چیز میں فی الحال انٹرسٹڈ ہیں. ابھی یہ کہ کہاں موجود ہے, کیسے فارم ہوا تھا, اس کی ہسٹری کیا ہے, دیٹ از ریئلی ناٹ پارٹ آف دا پرابلم ایٹ دس پوائنٹ. تو یہ ان کیٹیگریز آف پرابلمس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جہاں پہ صرف آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ جناب یہاں پہ اس چیز کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو ہم نے میڈیکل سائنس کی ایک اور ایگزامپل سے دیکھا تھا, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر کسی ان جنرل کسی ڈیزیز بیماری کی آپ تلاش کر رہے ہیں کہ جناب اس کی اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے, تو اگر اس پرابلم کو پرابلم اسپیس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا جائے تو یہ وہ ہوگی ایک نان آپٹیمل سرچ ہے, جو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اینی پاتھ سولوشن, مجھے صرف یہ پتا کرنا ہے کہ اس بیماری کا علاج ایگزسٹ کرتا ہے. That itself is a big issue in certain cases, جو میں نے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کیے. اب یہ ہے کہ وہ علاج کیسے ہوگا, وہی بات ہے جیسے پانی کی ایگزامپل ہے, دیٹس اے سیکنڈری کیس. اس کے بعد ہم نے بات کی ہے, جو لاسٹ ہم بات کر رہے تھے, وہ بیسکلی ہے آپٹیمل, کہ آپ کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں کہ اچھا جی بہتر طریقہ کیا ہے یہ کام کا. اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, اچھا ڈیزائن کیا ہے, تو آپ کے پاس لیٹ سے 2 یا 3 کمپیریزنز ہونے چاہیے. سافٹ ویئر کا ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے, ہارڈ ویئر کا ڈیزائن ہو سکتا ہے, گھروں کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ اس چیز کی تلاش میں نہیں ہوتے کہ جی مجھے گھر بنانا ہے, یہ تو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ گھر بنا سکتے ہیں, بٹ یو وانٹ اے گڈ سولوشن اور سم تھنگ دیٹ ایکچولی میٹس یور ریکوائرمنٹ. تو یہ 3-4 کیٹیگریز پہ ہم نے بات کی تھی. ناؤ آئی کم بیک ٹو دیٹ, جو ہم نے پروگریسو ڈیپننگ کی بات کر رہے تھے. پروگریسو ڈیپننگ کمبائن کرتی ہے جو ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے اندر جو اس کی آپ کہہ لیجئے ایک ہمیں جو بینیفٹس مل رہے ہیں, اور بریڈتھ فرسٹ کی. سب سے بڑی بات ڈیپتھ فرسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر تو سولوشن نزدیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے یا چوتھے اسٹیپ پہ آپ کو سولوشن مل جائے گا, ان دیٹ کیس آپ یہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ڈیپتھ فرسٹ کو نہ یوز کریں, بریڈتھ فرسٹ کو یوز کر لیں, لیکن اس کی پھر میموری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اگر بہت ساری آپشن ہیں آپ کے پاس. تو پروگریسو ڈیپننگ یہ کرتی ہے کہ ان دونوں کا کائنڈ آف مکس آپ کو دیتی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہی اپلائی کرتے ہیں, لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اپنا جو لیول ہے وہ آپ ایک سرٹن لیول تک مینٹین کریں, یعنی ایک خاص ڈیپتھ تک جائیں اور خاص ہائٹ آپ کہہ لیجیے ڈٹرمن کر لیں, 5 اسٹیپس 6 اسٹیپس 10 واٹ ایور ایز ریکوائرڈ, اور اس کے اوپر پھر آپ ڈیپتھ فرسٹ سرچ اپلائی کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک تو وہ جو ڈیپتھ فرسٹ کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ بہت لمبے راستے پہ نکل گئے جس میں آپ کو کوئی ڈیڈ اینڈ یا مطلب بلائنڈ ایلیز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک اندھیرے آپ غار میں نکل گئے جس کا کوئی آگے سے آنسر نہیں ہے, اب آپ کی سرچ وہاں پہ جا کے ایک قسم کی گم ہو گئی, یو کانٹ فائنڈ یور وے بیک. تو اس کو روکنے کے لیے اگر آپ یہ اس پہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ تم نے اپنی جو ڈیپتھ ہے وہ 10 اسٹیپ سے نیچے نہیں جانا, تو پھر وہ 10 اسٹیپ پہ پہنچ کے وہ سرچ رک جائے گی اگر اس کو سولوشن نہیں ملے گا. پھر دوبارہ آپ کہیں گے کہ اچھا بھائی اب اس کو چھوڑو اور اپنی ڈیپتھ بڑھا کے دیکھو. تو وہ ہم نے ایک سرچ اسی کو ایک سلائڈ کے تھرو آپ کے سامنے واضح کیا ہے. تو ہم چلتے ہیں اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں جس میں ہم نے اس پروگریسو ڈیپننگ کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ. یہ پروگریسو ڈیپننگ کے آپ کے سامنے ہم نے ایک سارٹ آف ٹری بلڈ کیا ہے جس میں وہ آپ کے سامنے مختلف نوڈز ہیں, ایس سے لے کے اے بی سی ڈی اپ ٹو ایم مختلف نوڈز ہیں, اور اس طرح یہ کنیکٹڈ آپ کے سامنے. اس میں بات صرف یہ ہے کہ لیٹس اسیوم کہ نوڈ نمبر آئی جو ہے آئیڈینٹیفائڈ بائی آئی, یہ ہمارا گول نوڈ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. تو پروگریسو ڈیپننگ کیسے چلے گی, تو ہم اس کو آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. مثلا لیٹس اسیوم کہ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ 2 ڈیپتھ
لیول 2 تک ذرا سرچ کر کے ہمیں دکھاؤ کہ آپ کو گولڈ نوڈ ملتا ہے کہ نہیں. سو سب سے پہلے وہ لیول 2 پہ جانے کی کوشش کرے گا, 2 لیول ڈیپ کی ڈیپتھ فرسٹ سرچ کرے گا. تو پہلے وہ لیٹس سے اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ نوڈ, وہ اے نوڈ پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو سولوشن نہیں ملا, کیونکہ ہمارے سامنے یہاں اسکرین پہ موجود ہے کہ جو سولوشن نوڈ ہے وہ آئی ہے. اس کے بعد ایک ہی کو پرسو کرتا ہے, کیونکہ یہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہے اور ایک ڈائریکشن میں جائے گی لیکن صرف 2 ہائٹ تک جائے گی. تو 2 ہائٹ جو ہے اگر اے کو پرسو کرے تو یہ سی نوڈ تک پہنچا لیکن اس کو سولوشن نہیں ملا. ابھی ہو سکتا ہے کہ لیول 2 کے مزید اس کے پاس اور نوڈز موجود ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, مثلا نوڈ ڈی. تو یہ نیکسٹ ٹرائی کرے گا ڈی کو ڈھونڈنے کی کہ کیا ادھر تو نہیں ہے سولوشن. تو پتا چلا کہ نوڈ ڈی پہ بھی سولوشن موجود نہیں ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈی سے اگر آگے جائے گا تو وہ تو اسٹیپ 3 یعنی ہائٹ 3 ہو جائے گی, یا سی کو اگر فردر ایکسپلور کرتا ہے تو ہائٹ 3 ہو جائے گی جس کی اجازت نہیں ہے. دیر فور وہ ابھی اس کو نہیں کرے گا, اب ایس سے دوسری طرف چلے گا. وہ تو ایس سے جو آپ کا اسٹارٹ نوڈ ہے وہ بی نوڈ کی طرف گیا, تو ابھی اس کی ہائٹ 1 ہے, اس کا مطلب ہے ابھی فردر اس میں ایکسپلور کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو اس نے نوڈ بی کو دیکھا, بی از ناٹ دا سولوشن, دیر فور اٹ از ان اے پوزیشن ٹو ایکسپینڈ دس نوڈ بی فردر. تو نوڈ بی کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور ای کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. ای کو چیک کرتا ہے, پتا چلا کہ یہ سولوشن نوڈ نہیں ہے. دیر فور اب یہ ای سے فردر آگے نہیں جائے گا, حالانکہ یہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہے لیکن ہم نے اس پہ ریسٹرکشن لگائی ہے. تو ای کے بعد وہ بی پہ واپس آ کے اور بی کی دوسری آپشن جو کہ ایف ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہے. تو اس کو ایف پہ بھی جواب نہیں ملتا. تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم نے ڈیپتھ فرسٹ تو کرنی ہے لیکن صرف 2 ہائٹ پہ جانا ہے. اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کرو کہ اپنی ڈیپتھ کی لمٹ بڑھا دو. تو 4 کی لمٹ لیٹ سے ٹرائی کر کے دیکھو. تو 4 کی لمٹ آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. آپشن وہی ہے, وہ ایس نوٹ سے اسٹارٹ کرے گا, یہ دوسرے کلر میں ہم نے شو کیا. اسی طرح لیٹ سے وہ پہلے اے پہ آئے گا, وہ بھول چکا ہے کہ اس سے پہلے اس نے کیا کام کیا. سو وہ پہلے نوڈ اے پہ آیا, اس کی ہائٹ 1 ہے, اس کو سولوشن نہیں ملا. اس کے بعد اس نے اے کو فردر ایکسپلور کیا, سی کی طرف چلا گیا. سی پہ جا کے دیکھا, ابھی تک اس نے پہلے اپنی ہائٹ چیک کی, ہائٹ 2 ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سی کو دیکھا, سی جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آگے جا سکتا ہے ابھی وہ. تو سی سے جی کی طرف گیا, تو ابھی اس نے اپنا ہائٹ چیک کی, پتا چلا ابھی ہائٹ 3 ہے, مجھے 4 تک اجازت ہے, اس لیے میں فردر نیچے جی سے بھی جا سکتا ہوں. لیکن اس کیس میں جی کے نیچے فردر کوئی ایکسپینشن نہیں ہے, یہ ایک لیف نوڈ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ جی بذات خود بھی سولوشن نہیں ہے, دیر فور یہ سرچ آگے فردر نہیں جائے گی. تو یہ سیز پہ واپس آئے گا اور پھر سی پہ فردر ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ ابھی اس کے پاس ہائٹ کی گنجائش موجود ہے. تو یہ سی سے ایچ کی طرف آیا, ایچ کو دیکھا, ایچ بھی سولوشن نہیں ہے. ایچ کی ہائٹ چیک کی, پتا چلا کہ یہ اسٹارٹ نوڈ سے 3 سٹیپس کے فاصلے پہ نیچے ہے, یعنی اس کی ہائٹ 3 ہے, تو یہ 4 تک جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی الحال ایچ کو ایکسپینڈ کرے گا. ایچ کو ایکسپینڈ کیا, نیچے کی طرف آیا, کے پہ گیا, کے کو جا کے چیک کیا, اس کو دیکھا یہ سولوشن نوڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سولوشن نوڈ آئی ہے. یہ کے پہ رہا, اب دیکھا یہ بھی نوڈ سولوشن نہیں ہے. اس کی ہائٹ چیک کی, ہائٹ پتا چلا کہ یہ اس کی ہائٹ 4 ہے. اب یہ کے آگے اگر کوئی یہاں پہ اس کیس میں شو نہیں کیا گیا, لیکن اگر کوئی مزید ہوگا اس وقت کیس کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. یہ فی الحال ایچ کو ایکسپینڈ کرے گا اور ایل پہ آئے گا. ایل بھی اس کو سولوشن نہیں دیتا. اب کیا ہوگا, اب یہ بالکل اوپر بیک ٹریک کر کے اور اپنے جو بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ جائے گا. ایسے دیکھیے وہ بی پہ گیا, بی کے بعد اس نے ای کو ایکسپینڈ کیا, ابھی وہ ہائٹ رینج کے اندر ہے, اور ای کو جب ایکسپینڈ کیا تو اس کو نوڈ آئی مل گئی. تو یہ اس کا ٹارگٹ تھا, گول تھا. اب اس کو مزید نوڈز ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس سے جو بات واضح ہوئی وہ بیسکلی صرف یہ تھا کہ یہ آپ کو اگر بات یاد ہو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈیپتھ کے کیس میں اگر وہ انلمیٹڈ ڈیپتھ ہوتی اس کی اور یہ اسی میں ہم کنٹرول جانے دیتے تو یہ شاید واپس ہی نہ آتا. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل کا شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیپتھ کو بتدریج بڑھاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے سولوشن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ پروگریسو ڈیپننگ کا ایک الگوریدم ہے جو آپ کو بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ کی کمبینیشن دیتا ہے. تو جناب یہ تو ڈسکشن ہوئی بلائنڈ یا ان انفارمڈ سرچز کی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور انفارمڈ سرچز کی بات کرتے ہیں. انفارمڈ سرچز سے مراد یہ ہے کہ آپ
کوئی ایسا اپنے پاس طریقہ کار رکھتے ہیں کہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن لے کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے یا سیدھا جانا ہے، واٹ ایور دیٹ آپشن میں بی. اس طرح کی سرچز کو میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، ہم ہیورسٹک سرچز بھی کہتے ہیں. ہیورسٹک HEURISTIC، یہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا. اے آئی کی ڈومین میں اس کا بہت استعمال ہے اور بار بار یہ لفظ آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا وقت لگا کے ایک دفعہ اس کو کنسالیڈیٹ کر لیا جائے. تو ہیورسٹک کیا ہے؟ ہیورسٹک بیسکلی ایک عام الفاظ میں ایک رول آف تھم بھی ہو سکتا ہے. رول آف تھم ہم کسے کہتے ہیں؟ رول آف تھم کہتے ہیں کہ جناب مثلاً آپ کار میکینک کے پاس جاتے ہیں، کار میکینک کو آپ نے کہا کہ میری گاڑی کے لیفٹ سائڈ سے ایک آواز آ رہی ہے. اب ڈپینڈنگ اپون کہ وہ میکینک کتنا ایکسپیرینسڈ ہے، کتنا گاڑیوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس آواز کے لیے وہ گاڑی کو اٹھا کے اور ریمپ پہ چڑھا کے اور اس کے بعد اس کے ٹائرز کھول کے اور سارا کچھ وہ اوپن اپ کرنے کے بجائے وہ 2-3 اپنی ٹرکس استعمال کرتا ہے. وہ ٹرکس کیا ہیں؟ وہ گاڑی پہ غالباً زور لگا کے، کوئی دھکا دے کے، کچھ اور طریقوں سے جو اس نے وقتاً فوقتاً سیکھے ہوں گے اور اپنے ایکسپیرینس سے سیکھے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آواز جو ہے اس کی بیسس کیا ہے. تو یہ اس نے اپنے ایک ٹرک سسٹم رکھا ہوا ہے، اپنے ایک اس کے پاس رول آف تھم ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لمبا کام کر کے اور پتہ یہ چلے کہ یہ ایک چھوٹا سا اسکرو لوز تھا کسی اور جگہ جس کی آواز تھی، اتنی اس ساری ایفرٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنے کچھ رولز آف تھم ہیں جن کو وہ استعمال کرتا. تو یہ جو انفارمیشن اس کے پاس ہے اس پرابلم سے ریلیٹڈ، اس نے آپ دیکھیے کہ اس کی بہت ساری بلائنڈ جو کام اس کو کرنا تھا اس سے اس نے اس کو بچا لیا، روک دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس ساری اس انفارمیشن کو، ٹھیک ہے، اس چیز کو، اس ٹرک کو ہم عام اے آئی کی ٹرمز میں ہیورسٹک کہتے ہیں. اب یہ ہیورسٹک جو ہے یہ ایک رول آف تھم بھی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے، فار انسٹنس وہ ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے چہرے سے اگر پیلا پن ظاہر ہو رہا ہے یا آنکھوں میں پیلا پن ہے تو وہ آپ جا کے بے شک ان سے کہیں کہ جناب مجھے کوئی فلاں پرابلم ہے، وہ پہلے ہو سکتا ہے آپ کے آئیز کی یلونیس سے ہی کچھ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. تو چند ایک ان کے پاس رولز آف تھم ہوں گے جن کی بیسس پہ وہ چل رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بالکل بلائنڈلی چلا جائے تو وہ جو پرابلم اسپیسیفک ڈومین کنٹرول ہے آپ کے پاس، ڈومین انفارمیشن ہے، وہ آپ کی سرچ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے ریڈیوس کرنے میں کہ یار ان نیسسری آپ چیزوں سے پرہیز کریں. لیٹس کانسنٹریٹ بیسڈ آن دا نالج دیٹ یو ہیو ناؤ اینڈ سی اف دس پرٹیکولر آپشن از ورتھ پرسوئنگ اینی مور اور ناٹ. اس کی مختلف اگزامپل جیسے میں نے کہا کہ ہم روز مرہ زندگی میں اس کو صبح شام استعمال کر رہے ہیں. آرکیٹیکٹس اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کار میکینک جیسے میں نے ذکر کیا، ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے طور پہ ہیں، ڈیزائنرز اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کچھ رولز آف تھم رکھے ہوئے ہیں جن کی بیسس پہ وہ اپنی ڈیزائننگ کرتے ہیں. تو اب میں ذکر کر رہا ہوں ڈیزائن کا. بیسکلی اس کو اگر آپ 2 پرسپیکٹو سے دیکھیے اس بات کو، ایک تو یہ کہ میں پرابلم سمجھا رہا ہوں اور دوسرا آپ نے اس کو تھوڑا سا لنک کرنا ہے اس پرابلم اسپیس کی سرچ کے ساتھ. اور خاص طور پہ یہ جو سرچنگ ہے یہ ریممبر دا ورڈ ایل اسٹرکچرڈ پرابلمس ISPs، یہ اس کیس میں جہاں آپ کی پرابلم اسپیس بہت بڑھ جائے. چیس کی ایگزامپل ہم نے اگر بہت بڑھ جائے تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کہ ہر ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کرنے کے بعد 10 مختلف آپشنس کو دیکھا پھر آگے بڑھے، بلکہ اس ڈومین سے ریلیٹڈ پرابلمس کی انفارمیشن کو لے کے اپنی گائیڈ، اپنی ڈائریکشن کو کنٹرول. اس میں ایک بات یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو ہیورسٹکس ہیں یہ الگوریدم سے مختلف ہے. یہاں پہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے. ذکر بہت اس کا آئے گا.
ہیورسٹک اور الگوریدم میں فرق ہے. ہیورسٹک آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یار یہ اگر ٹرک استعمال کر لو گے تو مثال کے طور پہ 9 times out of 10, 8 times out of 10 یا موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو پرابلم آئے گی آپ اس کا حل تلاش کر لیں. الگوریدم کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا, اور انفیکٹ یہی فرق ہے اے آئی ٹیکنیکس میں اور جو ہم دوسری الگوریدمک ٹیکنیکس ہیں, کہ اے آئی ٹیکنیکس جو ہم انسان کو ہم لے کے اور ریپلیکیٹ کر رہے ہیں ان میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے. بٹ ریمبر جو الگوریدم ہے, مثلا الگوریدم ہے کہ جناب یہ آپ کے پاس ایک لسٹ آف نمبرز ہے, اس میں سے میکسیمم نمبر آپ نے تلاش کرنا ہے. اب اس کا جو الگوریدم ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنی دفعہ اس کو آپ نمبرز کی لسٹ دیں گے جو کہ obviously اس رینج یا اس کیٹیگری کے ہونی چاہیے جن نمبرز کو جن کے لیے وہ الگوریدم بنا ہے, تو یہ 100% آپ کو رزلٹ ہمیشہ پرفیکٹ دے گا. یہ ہے الگوریدم کی خصوصیت کہ ایوری ٹائم یو گیو اٹ اے پرابلم فار وچ دیٹ الگوریدم ہیز بین ڈیفائنڈ اور ڈیزائنڈ, یو ول آلویز گیٹ دا کریکٹ آنسر. یہ ہے ہماری جو زیادہ میتھمیٹیکل اپروچ جہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں, ان پرٹیکولر ود ریفرنس ٹو اے آئی. ہم بات کرتے ہیں ہیورسٹک فنکشنز کی, ہیورسٹک الگوریدمس کا بھی لفظ لوگ استعمال. ہیورسٹکس کیا ہوں گے کہ یہ کہیں گے کہ جناب موسٹ آف دا ٹائم یہ ٹرک کام کر جائے گی آپ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ٹرک کام کرے گی تو آپ ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ الگوریدم 100% گارنٹیڈ ہے, ہر دفعہ سکسیسفل ہوگا. ہیورسٹک ڈز ناٹ گارنٹی سکسیس ایوری ٹائم. جیسے میں نے کار میکینک کی ایگزامپل دی, ڈاکٹر کی ایگزامپل دی, سیلز مین کی ایگزامپل دی, ٹھیک ہے. سیلز مین کچھ چیز سیل کرنے جاتا ہے تو وہ اندازہ کرتا ہے کہ جناب یہ چیز شاید اس گاہک کو زیادہ بھائے گی, لیکن وہ اس کے 2-3 سوالات سے جو جوابات ملتے ہیں اس سے وہ یہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ اس پہ مزید وقت ضائع نہ کیا جائے, بیکاز یہ صاحب یا جو بھی ہیں یہ چیز خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں. اگر یہ الگوریدمک اپروچ ہوتی, الگوریدم ہوتا, تو ہر گاہک کے لیے یہ ٹرو ہوتا, جس کے لیے وہ فیصلہ کرتا کہ یہ اس نے, اگر وہ الگوریدم بتا دے گا جناب یہ ہم نے میجر کیا, یہ صاحب یہ چیز نہیں خریدیں گے یا خریدیں گے, تو وہ پھر اس پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ان نیسسری اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وہی یہ ٹینشن کسی اور کو دی. یہ ممکن ہے, غلطی کا چانس یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے اندازہ لگایا کہ یہ چیز نہیں خریدیں گے, ڈونٹ ویسٹ ٹائم ہیئر, ایکچولی ہی کوڈ بی رانگ ایز ویل, اس کی اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی. تو یہ بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, الگوریدم ہمیشہ 100% رزلٹ دے گا, ہیورسٹک 100% پرفیکٹ رزلٹ نہیں دیتا. لیکن آپ کی سرچ اسپیس جس میں آپ نے تلاش کرنا ہے اور بہت ساری آپ کے پاس پرابیبلٹیز ہیں, اس میں موسٹ آف دا ٹائم اٹ ول گیو یو این ایکسیپٹیبل سولوشن. اٹ ول گیو یو سم تھنگ دیٹ یو ول سے آل رائٹ دس از اوکے ود می. دس may not be a perfect solution, but something that you will say is okay with me. And remember what I discussed some lectures ago. Remember the concept of satisficing process. تو یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو ہیورسٹکس جو ہیں گارنٹی آف سکسیس نہیں دیتے, لیکن آپ کو جو سرچ کنٹرول کرنے میں آپ کی بہت ساری مدد کرتے ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں جی. تو بیسکلی وہی بات ہے کہ ہیورسٹک نے آپ کی سرچ کو کنٹرول کیا. اب سرچ فنکشنز ہو سکتے ہیں, ہیورسٹک فنکشنز ہو سکتے ہیں, ایسے پروگرامز جو ہیورسٹکس استعمال کریں, یہ رولز آف تھمز, ٹرک کہہ لیں, ٹھیک ہے, کوئی اسٹریٹجی کہہ لیں, استعمال کریں گے, ان کو ہم ہیورسٹک پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیورسٹک فنکشنز بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کی بیسس پہ ہم نے اگلا جو سرچ اسٹریٹجی ہے اس کی بات کرتا ہوں, لیکن صرف اس بات کو ہائی لائٹ لاسٹ ایک پوائنٹ سے کہ ہیورسٹکس جنرل پرپز بھی ہو سکتے ہیں اور ہیورسٹکس اسپیسیفک پرپز یعنی ڈومین اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں. جنرل پرپز ہیورسٹک کیا ہے؟ جنرل پرپز ہیورسٹک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم آتی ہے, آپ
سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں یا ہارڈ ویئر ڈیزائنر ہیں یا آرکیٹیکٹ ہیں یا میکینک, تو آپ کے پاس جو پرابلم آتی ہے آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے میں نے کوئی ملتی جلتی پرابلم کو سالو کیا تھا. اگر اس سے پہلے آپ وہ ملتی جلتی پرابلم سالو کی تھی اور آپ کو سولوشن مل گیا تھا تو آپ زیادہ وقت نہیں ضائع کریں گے, آپ کہیں گے ہاں یار یہ پرابلم پہلے مجھے ملی تھی اور میں نے اس کو اس طریقے سے سالو کیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں انالوجی, ڈیزائن بائی انالوجی کہہ لیں, یا پرابلم سالونگ یوزنگ انالوجی, کہ یہ پرابلم اس پرابلم سے ملتی جلتی ہے جو میں نے ابھی کل ہی حل کی تھی, دیر فور اس پہ وہی طریقہ استعمال کرو جو میں نے کل کیا اور سکسیزفل رہا. تو 9 times out of 10, 8 times out of 10 وہ آپ کو سولوشن ملے گا. تو یہ ہے ایک جنرل پرپز ہیورسٹک. لیکن اس جنرل پرپز ہیورسٹک میں اگر ہم تھوڑی سی آمیزش, کچھ ملاوٹ ڈومین اسپیسیفک, اس پرابلم اسپیسیفک کی انفارمیشن سے کر لیں تو آپ کی ونس اگین سرچ جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا جو سولوشن ہے وہ آپ کو اچھا ملنے کا چانس ہے. ریمبر دا ورڈ چانس, یہ ہیورسٹک کی خصوصیت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ جو جس کو ہم انفارمڈ سرچ کی بات کر رہے ہیں یا ہیورسٹک سرچ کر رہے ہیں اس کی کیا کیٹیگری ہے یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں. اچھا ایک دو ویسے بتاتا چلوں بائی دا وے, جو ہیورسٹک فنکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں ڈومین اسپیسیفک. ان چیس کے کیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کا ہیورسٹک فنکشن ہے وہ آپ کا مٹیریل ایڈوانٹیج, کہ آپ کے پاس اپنے سائڈ کے کتنے پیسز موجود ہیں, دوسرے سائڈ کے کتنے ہیں, ان کا فرق یا صرف اپنے آپ دیکھ لیں یا اپنے اپوننٹ کے جتنے گرا دیے ہیں. دیٹس ون وے. ٹک ٹیک ٹو, وہ جو ہم نے نوٹس اینڈ کراسز, اس کا میں آپ سے ذکر کر ہی چکا ہوں. میز سرچ پرابلم آپ کو یاد ہوگا, بہت شروع میں ذکر ہوا تھا, بڑا سمپل ہے اس کے اندر, کہ وہ جو چیز کی تلاش تھی اس پنیر کی, اس کی جو اسمیل ہے, دیٹس اے ویری گڈ ہیورسٹک فنکشن. ان فیکٹ پراببلی that animal is actually using this, کہ جس طرف اس کو زیادہ اسمیل محسوس ہوتی ہے اس طرف جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے نوٹ, کہ اگر وہ اسمیل تو اس کو آ رہی ہے لیکن راستے میں لیٹس اسیوم کہ جالی ہے جس کے تھرو وہ اس کو اسمیل تو آ رہی ہے لیکن جالی اتنی بڑی ہے کہ وہ کراس نہیں کر پاتا, تو یہ ہیورسٹک یہاں جا کے رک جائے. وہ اس کی تلاش میں رہے گا, اسمیل اس کو ادھر سے ہی آ رہی ہے, اس کو راستہ بھی ایک ہی ہے لیکن راستے میں لیٹ سے جالی پڑی ہے. اب وہ اس طرح کا جو جانور ہے, ٹھیک ہے, وہ آئی وڈ سے ایکچولی لاسٹ ہے, وہ اس کو اپنا سولوشن نہیں ملے گا. آپ کے سامنے میں ابھی ایک سلائڈ پیش کرتا ہوں جس میں ایک اور ہیورسٹک کو ہم نے ذرا ڈسپلے کیا ہے اور اس میں یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ. اس سلائڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چند ایک سٹیز ہیں, یہ ایگزامپل غالباً تھوڑی سی پہلے اس مختلف انداز میں پیش کی گئی تھی. یہ جو نوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی شہر ہیں, سٹیز ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ ایک آپ کو شہر نظر آ رہا ہے جس کا نام ایس ہے, اور اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ ایک شہر ہے جس کا نام جی ہے, اور باقی یہ مختلف شہر ہیں. ان کے درمیان یہ جو فاصلے ہیں, منیمم ڈسٹینسز بٹوین ایچ آف دیز سٹیز اینڈ دا سٹی جی, وہ ان کے سامنے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اب ایک ہیورسٹک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے سٹی جی میں پہنچنا ہے, یعنی آپ کی وہ گول سٹی ہے. تو ظاہر ہے ایک کامن سینس ہیورسٹک یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب اگر آپ نے سٹی جی تک پہنچنا ہے تو بہتر ہوتا کہ اگر آپ سٹی سی میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نزدیک ترین ہے اور وہاں سے فاصلہ صرف 2 مائلز ہے, کلومیٹرز ہے, کوڈ بی اینی تھنگ, 2 یونٹس ہے, اور باقی آبویسلی دور ہیں. تو اگر آپ چاہیں, عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے تو اس سے پہلے وہ فلاں اسکوائر پہ یا اس چوک میں پہنچ جائیں, کیونکہ وہاں سے وہ صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ. تو آبویسلی اگر آپ نے سٹی جی پہ جانا ہے اور آپ ان میں سے کسی شہر پہ ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اچھا بھائی سمپل یہ ہے کہ کسی طرح سی پہ پہنچنے کی کوشش کرو, کیونکہ وہاں سے صرف جی کا فاصلہ 2 مائل یا کلومیٹرز ہی ہے. سو دا کوشچن از کہ کیا سٹی سی میں پہنچنا ہمیشہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ تو کوشچن از لیٹس فائنڈ آؤٹ. یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے اب وہ میپ ایک رکھا ہے. اب اس پرٹیکولر میپ میں اوپر جو تھا پہلے میں نے صرف ان کے فاصلے شو کیے تھے, نیچے اب ایکچولی وہ میپ ہے شہروں کا کہ کس سٹی کا آپس میں کیا ڈسٹینس ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے والے ڈسٹینسز تھے انڈیویجول سٹی سے جی تک کا فاصلہ. جو نیچے میپ ہے یہ آپ سمجھیے ایک روڈ میپ ہے,
اور یہ آپس میں سٹیز کے انٹر سٹی ڈسٹینسز بتا رہا ہے, یہ جی سے فاصلہ نہیں بتا رہا. اب آپ اسی ہیورسٹک پہ غور کیجئے. ہم نے کہا تھا کہ سٹی سی جو ہے وہ کلوزسٹ ہے, اور بہتر ہوگا کہ اگر ہم سی پہ کھڑے ہوں تو جی پہ جانا بہت آسان ہے. لیکن یہاں سے میپ سے پتا چلا کہ سی اور جی کے درمیان تو کوئی سٹی کوئی راستہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. سو یہ ہیورسٹک اس پرٹیکولر کیس میں غالباً فیل ہو جائے گا, یا یہ ہیورسٹک یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. دی ہیورسٹکلی انفارمڈ سرچ, اس کا نام ہے ہل کلائمبنگ. ہل کلائمبنگ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹرم بہت استعمال ہوگی, مناسب ہے کہ اس پہ تھوڑا سا وقت صرف کر لیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ آپ سرچ کر رہے ہیں اور بلائنڈ سرچ ہے, اور ریمبر شروع میں ہم نے ایک سلائڈ بھی آپ کو پیش کی تھی چند لیکچرز پہلے, جس میں آپ کے پاس ایک سولوشن جنریٹر تھا. یہاں پہ ایک ہم نے کو بالٹی یہ چیز رکھی تھی جس میں گر رہے تھے جو نان آپٹیمل یا رانگ سولوشن سے, اور درمیان میں ایک ڈبہ تھا جو ٹیسٹر تھا. تو ادھر سے سولوشن جنریٹر اس کو سولوشن بھیج رہا ہے, ٹیسٹر ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ سولوشن ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو سولوشن کے خانے میں ڈال دو, نہیں ہے تو اس کو جو آپ کے رانگ سولوشن ہے اس کے خانے میں ڈال دو. تو یہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فیڈ بیک میکنزم ہے. اچھا, اس فیڈ بیک کو اگر ہم تھوڑا سا امپروو کر لیں, فی الحال تو وہ صرف یہ بتا رہا ہے وہی ٹیسٹر کہ میں نے آپ کو سولوشن دیا, اس نے کہا جی رائٹ اور رانگ, یس اور نو کا اس نے لگایا, یس کو اوپر کر دیا, نو کو نیچے کر دیا. اب ٹیسٹر کو نہیں پتا چل رہا کہ بھئی وہ میرا جو میں نے سولوشن بھیجا تھا وہ اصل سے کتنا دور تھا, بھائی یہی بتا دو تھا. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے جو سولوشن بھیجا تھا یہ جو ایکچوئل سولوشن ہے اس سے 2 میل کے فاصلے پہ تھا, یا 10 میل کے فاصلے پہ تھا, یا 10% دور تھا, یا 20% دور تھا, کوئی طریقہ مل جائے اس کو, یہ فیڈ بیک, یہ میجرمنٹ کا, اس کو کہتے ہیں کوالٹی میجرمنٹ, کہ آپ کے جو سولوشن کی کوالٹی کیا ہے. تو اگر یہ کوالٹی میجرمنٹ آپ کو مل جائے کہ میرا سولوشن جو میں نے پروڈیوس کیا ہے وہ ایکچوئل سولوشن سے کتنے فاصلے پہ ہے, اور فاصلے کے میں نے ذکر کیا مختلف ناپنے کے طریقے ہو سکتے ہیں, تو میں اپنا جو سولوشن جنریٹر ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لوں گا کہ بھائی تم نے جو پچھلا دیا تھا وہ پرانے سولوشن سے اتنا دور تھا, تو اسی کو تھوڑا سا امپروو کر لو, شاید تم سولوشن نزدیک پہنچ جاؤ, بجائے اس کے کہ نئے سرے سے سوچو. تو ہل کلائمبنگ جو ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں, اور میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کا یہ ٹرمنالوجی کہاں سے آئی, یہ بیسکلی اسی چیز کا تھوڑا سا ایک نام ہے جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سولوشن جنریٹ کرتے ہیں. ٹیسٹر کو یہ بتا دیا کہ یار مجھے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ جو میرا سولوشن ہے وہ ایکچوئل سے کتنا دور ہے, اور اس کی بیسس پہ اپنی سرچ کو کنٹرول کیا. تو ہر دفعہ اگلی موو کرنے سے پہلے اپنے سولوشن اسپیس میں وہ ایسا اس آپریٹر کو چوز کرے گا. ریمبر دا ورڈ آپریٹر, ہم نے سولوشن اسپیس کے کانسیپٹ میں ذکر کیا تھا. ایگزامپل تھی سلائڈ کرنے کی اور جمپ کرنے کی, وہ 2 آپریٹرز تھے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اگلی موو کے لیے سلائڈ کرنا چاہیے یا جمپ والا آپریٹر استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اس بیسس پہ کرو کہ جو مجھے جہاں پہنچنا ہے میں اس کے نزدیک جا سکوں, کوئی میجر میرے پاس ہونا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ بیسکلی کرتے تو ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے ہی ہے, لیکن اس کی کوالٹی میجرمنٹ کرتے ہیں. وہ کوالٹی میجرمنٹ جو ہے وہ obviously once again now this is a heuristically informed search. تو اس کے سامنے میں اس کی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کرتا ہوں, لیکن ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ہل کلائمبنگ بیسکلی وہ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ سے ہی نکلی ہے. سولوشن تو وہ جنریٹ کرے گا لیکن تھوڑا سا انفارمڈ سولوشن ہوگا, بہتر سولوشن ہوگا. تو آئیے چلتے اس سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہل کلائمبنگ جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. سو ہل کلائمبنگ پہ ذرا غور کر لیتے ہیں. ہل کلائمبنگ کا نام کہاں سے آیا؟ بیسکلی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں, یہ بالکل بڑا سمپل کامن کانسیپٹ ہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ پہاڑ پہ جب چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں جائیں جس طرف آپ کو آپ کی ہائٹ بڑھتی جائے. تو یہ ایک کوالٹی میجر ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا میٹر موجود ہے, ایک ایسا بیرومیٹر ہے, ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو ہائٹ میجر کر کے بتا.
وہ ہائٹ کو عام طور پر اس میٹر کو ویسے آلٹی بھی عام الفاظ میں کہتے ہیں. تو آلٹی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو آلٹی کہتا ہے کہ آپ کو 1 فٹ آپ ہائٹ میں اوپر چلے جائیں گے. اگر آپ لیفٹ ٹرن لیتے ہیں تو 2 فٹ ہو جائیں گا. اگر آپ بالکل پیچھے مڑتے ہیں تو لیٹ سے 5 فٹ اوپر چلے جائیں گے. تو یہ اس فیڈ بیک کی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, وہ کوالٹی میجر. تو کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو بیسکلی آپ کے پاس ایک آلٹی میٹر ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میری اب ہائٹ اس وقت 0 ہے, اس طرف جاؤ گے تو 5 فٹ ہو گئی, اس کے بعد 5 فٹ پہ پہنچے, اب دیکھا کہ اس طرف مڑو جس طرف 5 سے بڑھ جائے, 6 ہو جائے, 8 ہو جائے, 10 ہو جائے. تو اس طرح کرتے کرتے اسٹیپس میں آپ اس پہاڑ کی پیک تک پہنچ سکتے ہیں. ایگزامپل بہت سمپل ہے, کامن لائف سے آپ نے مری جانا ہے, مری جانے کے لیے آپ آبویسلی وہی راستہ استعمال کریں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ سڑک کی سلوپ کس طرف زیادہ ہے, اور جتنی زیادہ سلوپ ملے گی آپ اس طرف چلتے جائیں گے. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اس کی ہائٹ بڑھے گی, اس کی سلوپ بڑھے گی, سلوپ کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آپ اس ڈائریکشن میں جائیں گے. تو آپ ایک ایسا ہیورسٹک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں, ڈیفائن کریں گے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ اب یہاں سے اگر اس طرف جاتے ہیں تو آپ کی ہائٹ بڑھ رہی ہے. اب صرف یہ رہ گیا کہ وہ جو ہیورسٹک فنکشن ہے وہ آپ کو ہائٹ میجر کر کے بتائے کہ جی اب آپ 2000 فٹ پہ ہیں, ادھر اسٹیپ کریں گے تو 100 فٹ گین کر جائیں گے, 200 فٹ گین کر جائیں گے, اینڈ سو فورتھ. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے یہ بتا دو کہ ریمیننگ ڈسٹینس کتنا ہے یار. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کتنی ہائٹ پہ کھڑے ہیں. دوسرے کیس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہیں یہاں سے جو آپ جس پہاڑ پہ جس ہائٹ پہ آپ نے پہنچنا ہے اس کی ہائٹ اب مزید کتنی رہ گئی ہے. تو جیسے جیسے آپ کی ہائٹ بڑھے گی وہ ڈسٹینس کم ہوتا جائے گا. تو ہم جو آگے چل کے الگوریدم یا وہ دیکھیں گے وہ اکثر لوگ اس طرح اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہائٹ تو ایک ہے, اس وقت آپ کھڑے ہیں, اس کے بعد آگے جا رہے ہیں تو آپ یس یو آر انٹرسٹیڈ کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں, بٹ یو آر مور انٹرسٹیڈ ان دا فیکٹ دیٹ ہاؤ فار اوے یو آر فرام یور گول. جیسے وہ سٹیز کی ایگزامپل تھی. تو اس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں اور ہم اس ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں. ہیورسٹک فنکشن کیا ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم اس کی ہائٹ سے میجر کروائیں ہم اسے وہ ڈیلٹا میجر کروا لیتے ہیں کہ جہاں پہ تم ہو اور جہاں جانا چاہتے ہو کین یو میجر دا ڈیلٹا اینڈ گو ان دیٹ ڈائریکشن ویئر دیٹ ڈیلٹا ڈیکریزز. تو یہ قسم کا ایسا فنکشن ہوگا جو منیمائزڈ ویلیو آپ کو دے گا اور آپ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے جو آپ کو وہ ویلیو کم سے کم ہوگی. تو بیسکلی یہ چیز وہی ہے, آپ ہائٹ گین کر رہے ہیں, آپ اس طرف جانے کی کوشش کریں جہاں آپ کا گول ہے, اور گول کی ریپرزنٹیشن بہرحال جس بھی انداز میں ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو ہل کلائمبنگ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ذرا پرابلم کو کانسیپٹ کو سمجھنا آسان ہے. تو بیسکلی ہیورسٹک فنکشن ول ایکچولی گیو یو that differential between where you are and where you want to be, and you want to take that direction, that operator which actually reduces that delta, that distance. تو آگے چلتے ہیں جناب, اس سلائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ الگوریتم استعمال کر کے کہ وہ کیسے آگے بڑھتا ہے. یہ ہل کلائمبنگ کا ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ونس اگین اس میں تقریباً مختلف ہم نے سٹیز شو کی ہیں, نوڈز ہیں جس میں ایس اے بی سی ڈی اپ ٹو این, اور نوڈ ایم ایسا ہے جو ہمارا ٹارگٹ نوڈ ہے. ان نوڈز کے ساتھ یہ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ بیسکلی وہ ویلیو دے رہے ہیں کہ اس نوڈ سے گول نوڈ تک کتنا فاصلہ ہے. مثلا اے پہ اگر کوئی فگر لکھا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اے اور ایم کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا, 9 کا فار انسٹنس. اور یہ عام طور پہ ڈسٹینس موسٹلی وہ لیا جاتا ہے جو اسٹریٹ لائن ڈسٹینس ہوگا. ضروری نہیں کہ یہ ایکچولی بھی اتنا ڈسٹینس ہو, بہرحال یہ ایک آپ کو میجر بتا رہا ہے. اسی طرح مختلف اور نوٹ پہ جو نمبر لگے ہیں یہ بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے گول نوڈ پہ تو کتنا آپ کو فاصلہ مزید ٹریول کرنا ہے یا مزید کتنی ہائٹ رہ گئی ہے گین کرنے کو. تو شروع کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں پہلے وہ اسٹارٹ نوڈ سے شروع کرتا ہے تو اس کو 2 نوڈز نظر آئے, اس نے اس میں سے نوڈ اے پہ دیکھا, اس کو ڈسٹینس 9 نظر آیا تو اس نے کہا بھائی اس طرف چلتے ہیں. تو اب یعنی اس نے ہائٹ گین کی ہے ایس سے اے پہ ٹریول کرتے ہوئے, ہائٹ گین کی یعنی ہل کو کلائم کرنے کی کوشش کی, اور اب اس کو یہ پتا چلا کہ جی یہاں سے مزید فاصلہ اب صرف 9 فٹ رہ گیا فار ایگزامپل, یا 9 میٹر جو بھی آپ کہنا چاہیں. اب یہ اے پہ آ کے کھڑا ہو گیا,
اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور تلاش کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں اس طرف جاؤں جس طرف مجھے مزید ہائٹ ملے. ظاہر ہے جب ہائٹ ملے گی تو اسی طرف ہوگی جہاں پہ وہ اگلا ریلیٹو ڈسٹینس کم ہوگا, جو کہ ظاہر ہے نوڈ سی ہے اور جس پہ 7.3 اس کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ایس پہ کھڑا تھا, اس نے ہائٹ گین کی اے پہ آیا, پھر اس نے ہائٹ گین کی وہ 7 پہ آیا. اب اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہ سی پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو اس کی نظر جو ہے وہ نوڈ آئی پہ پڑی. آئی نے بتایا کہ مجھ سے ڈسٹینس یا مجھ سے ہائٹ بیسکلی نوڈ کی سولوشن نوڈ کی صرف 5 کے فاصلے پہ ہے. تو اس کے پاس جو جتنی اپنی آپشنز موجود تھیں اس میں سے 5 اس کو کلوزسٹ ملی. 5 پہ آ کے کھڑے ہو کے دیکھا تو اس کو سیدھا سیدھا ایم نظر آ گیا اور ایم ہی اس کا سولوشن تھا, وہ ایم پہ پہنچ گیا. جو اس میں بات مزید ایڈ کرنے والی وہ یہ کہ ان نوڈز کے میں مزید اور بھی آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں, لیکن ہل کلائمبنگ یہ کرتا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے جہاں پہ اس کو ہائٹ زیادہ مل رہی ہو. آگے چل کے ہم اس کی ویریشنز بھی دیکھیں گے. ابھی صرف یہ ہے کہ عام حالات میں ہل کلائمبنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از ان اے وے کنٹرول تو ہے, ہیورسٹک سرچ تو ہے, لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہلا ایسی ڈائریکشن مل جائے جو ہائٹ گین کر رہی ہو تو یہ اس کو پکڑ لے گا. یہ زیادہ سوچتا نہیں ہے. اس پہلی ہائٹ اگر اس کو اچھی مل گئی, اس کی جو اس کو ڈسٹینس جس طرف جانا تھا, تو یہ اس کو لے لے گا. تو یہ ایک اوور ویو ہے ہل کلائمبنگ کا, اور آئی اسٹل ریمین میں اسی ٹرمینالوجی کو استعمال کروں گا. اس کے چند ایک پرابلمز ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں. ہل کلائمبنگ کے چند ایک پرابلمز ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے 2 یا 3 میجر ہیں ایشوز ہیں. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لوکل میکسیما. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں, لیٹس اسیوم کہ سڑکیں نہیں ہیں اور آپ پہاڑوں کے اوپر نیچے ٹریول کرتے جا رہے ہیں, تو آپ تلاش کرتے ہیں, آپ ایک چھوٹی پہاڑی پہ کھڑے ہیں, ابھی آپ کو مزید سفر کرنا ہے. آپ ایک چھوٹی پہاڑی پہ کھڑے ہیں. آپ چھوٹی پہاڑی بذات خود اپنے جو بالکل اس کے امیڈیٹ اگر آپ آگے پیچھے دیکھیں تو ایسی جگہ ہوگی جو اسے نیچی ہوگی. اب لیٹ سے اس جگہ پہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ 500 فٹ ہائٹ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے اگر مری جانا ہے تو مری کی ہائٹ لیٹ سے 6000 فٹ ہے. تو 500 فیٹ پہ اگر آپ ایک ایسے جگہ پہ پھنس گئے, آپ کے پاس ایک ہی میجر ہے, آپ کے پاس وہ بیرومیٹر ہے, وہ آلٹی میٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ 500 فٹ پہ کھڑے ہو. اب وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اترائی ہے. ادھر دیکھتا ہے تو اترائی ہے, ادھر دیکھتا ہے تو اترائی, یعنی وہ ڈسٹینس نیچے جا رہا ہے, اس کے جو ڈفرینس ہے وہ بڑھ رہا ہے. نیچے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب یہاں سے جمپ کریں گے تو آپ کی جو ہائٹ ہے 500 سے کم ہو کے 490 پہ ہو جائے گی. اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ 450 فٹ پہ ہو جائیں گے. تو یہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں, ایک ایسے ڈیلیما میں پھنس گئے کہ ہل کلائمبنگ الگورتھم یہاں پہ آ کے پھنس جائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب میں اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہائٹ گین کرنی ہے, یا وہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ ایسی جگہ پہ آ کے رکے گا جہاں پہ اس کو ہر طرف نیچے جس طرح بھی موو کرے گا, جو آپریٹرز ہیں وہ اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اونچائی کی طرف نہیں جا رہے. تو اس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ لوکل میکسیمم کہہ لیں, لوکل منیما کہہ لیں, بات ایک ہی ہے کہ, اور یہ عام طور پہ پہاڑیوں کا اگر آپ نے پیٹرن دیکھا ہو تو یہ فٹ ہلز پہ ملتا ہے آپ کو, یعنی پہاڑیوں کے شروع میں. اس سے پہلے once again I use this example actually quite often in my lectures with my students. لاہور سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ سیدھا وہ ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ آپ کو 1 فٹ پر مائل لیٹ سے آپ ہائٹ گین کر رہے ہیں. سو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہیں, چلتے جا رہے ہیں. دا مومنٹ یو کراس راولپنڈی اسلام آباد, اب آپ کو چھوٹے چھوٹے کنٹورز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان پہ نہیں رکیں گے, لیکن اگر ایک کو میڈیم سائز کی کوئی ایک پہاڑ یا چھوٹا سا ماؤنٹین آپ کو مل گیا, آپ اس پہ یو ول گیٹ اسٹک, بیکاز آپ کا جو آلٹیمیٹر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یار اب آپ 500 فٹ پہ پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یو نو کہ یہ آپ کا وہ سولوشن نہیں ہے جو آپ تلاش کر رہے تھے. تو اس کو لوکل منیما یا لوکل میکسیما کہا جاتا ہے, اور اکثر الگورتھمس اس میں پھنستے بھی ہیں, اکثر الگورتھمس میں پھنس بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری پرابلم اس ہل کلائمبنگ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فلیٹ سرفیسز بھی آتی ہیں, پہاڑوں میں فلیٹ سرفیسز بھی آتے ہیں جن کو پلیٹو کہا جاتا ہے. پلیٹو کیا ہے؟ پلیٹو بیسکلی بالکل ایک اسٹریٹ کاٹ, آپ یہ سمجھے پہاڑ ہے, اس کو اگر آپ ایسے کاٹ دیں تو ایک فلیٹ سرفیس مل جائے.
اب اسیوم کیجئے کہ آپ یہاں کھڑے اور آپ کے پاس وہی آلٹی میٹر آپ کے پاس موجود ہے, وہ میٹر جو آپ کو ہائٹ بتا. اب آپ کے پاس اور آپریٹر آپ کے پاس جو کنٹرولنگ ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ 2 فٹ لیفٹ سے ادھر جا سکتے ہیں یا 2 فٹ لیفٹ جا سکتے ہیں یا رائٹ جا سکتے ہیں. اور پلیٹو خاصا بڑا ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ پہلے اس طرف دیکھے گا, اس کو لگتا ہے کہ وہی ہائٹ ہے, اس طرف دیکھتا ہے تو وہی ہائٹ ہے, اس طرف دیکھتا ہے تو وہی ہائٹ ہے. اٹ از دا سیم, دیر از نو ڈفرنس. اب یہاں پہ بھی یہ جو ہل کلائمبنگ کا جو الگوریدم ہے, ٹھیک ہے, یہ انفارم سرچ, یہ پھنس جائے گی, رک جائے گی. اس کو کہتے ہیں پلیٹو, ہر طرف اس کو فلیٹ سرفیس نظر آ رہا ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ پرابلم ہے اس کو ہم رج پرابلم کہتے ہیں. رج پرابلم ونس اگین یہ ٹرمز ہل کلائمبنگ سے ہی آئی ہیں. رج کہتے ہیں ایک ایسی سرفیس ہے جس کے ایک طرف فلیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, دونوں طرف گہری کھائی ہے. اب رج پرابلم بھی ایسی ہے کہ اگر آپ سیدھا دیکھیں تو یو آر کائنڈ آف آن اے فلیٹ سرفیس اینڈ آن یور سائڈ بوتھ سائڈس آپ دونوں طرف ڈراپ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو میٹر ہے وہ آپ کو کہے گا کہ جناب سیدھا جاتے ہیں تو یو ناٹ گیننگ اینی ہائٹ آن دا سائڈس, ٹھیک ہے. آپ کو جو کرنٹ ہائٹ ہے وہ اسے آپ نیچے ڈراپ کر رہے ہیں تو یو ول گیٹ اسٹک, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. یہ وہ 3 بیسک پرابلمس ہیں جو ہل کلائمبنگ کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. لوکل منیما یا میکسیما, ٹھیک ہے, اس کے بعد پلیٹو اور رج پرابلم. اب ان تینوں کو تقریباً ایک ہی طریقے سے لوگ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چل کے موقع ملا تو شاید اس کا اور ایگزامپل بھی ایک آپ سے ڈسکس کروں گا, لیکن ابھی یہی کافی ہے کہ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ اگر ایسا کوئی سچویشن آ جائے دیٹ یو آر آن اے فلیٹ سرفیس, تو آپ کو ویسے بھی ایوری ڈے لائف میں آپ کیا کرتے ہیں, یو ٹرائی اینڈ جمپ. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نارمل حالات میں آپ قدم لیتے ہیں تو 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ واٹ ایور, لیکن جمپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی فٹ کی ایکسٹرا جمپ لے کے آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا جو میجرنگ ٹول ہے, جو آپ کا آپریٹر ہے, وہ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ لیں کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک لیٹ سے سنگل آپریٹر اپلائی کر کے دیکھیں, ایک آپریٹر کو ملٹیپل ٹائمز اپلائی کر کے دیکھیں یا کمبینیشن آف آپریٹرز اپلائی کر کے دیکھیں, اور پھر جا کے اپنا فیڈ بیک چیک کریں, اس میٹر کو چیک کریں. یہ بات سمجھا کہ پہلے حالات میں ہم پہلے کیس میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک سٹیپ لیا, جو بھی آپ کا اسٹینڈرڈ آپریٹر تھا اپلائی کیا, آپ نے ہائٹ چیک کی, اب آپ ہائٹ کو بھول جائیں اور 2 3 4 سٹیپس لیں اور اس کے بعد جا کے اپنی فیڈ بیک لیں, یا مختلف آپریٹرز کو کنزیکٹیولی اپلائی کر کے اور اس کے بعد جا کے فیڈ بیک لیں. اس سے چانس ہے کہ آپ اس جگہ سے نکل پائیں گے. اگر آپ نہیں نکل پاتے تو ونس اگین یہ وہی پرابلم ہے جو ہیورسٹک کے ساتھ آتی ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ جیت جائیں گے, آپ کو سولوشن مل جائے گا. دیر ول بی سرٹن کیسز ویئر یور ہیورسٹک ول فیل, وہاں پہ پھر آپ کو آبویسلی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے چلتے ہیں جناب. یہ ہوگی ہل کلائمبنگ. ہم ایک اور سرچ کی بات کرتے ہیں جس کو ہم بیم سرچ کہتے ہیں. تو یہ تو ہل کلائمبنگ تھی. بیم سرچ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نوڈس کی آپشنز موجود ہیں ایکسپلور کرنے کی, آپ ان میں سے ایک سلیکٹڈ لسٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور آپ انہی پہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بیم کا لفظ مجھے یاد دلاتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ لیٹ سے رات کے اندھیرے میں آپ کسی لیٹ سے کسی پہاڑ پہ ہی ہیں, آپ کے پاس ایک ٹارچ لائٹ ہے, تو آپ جس طرف ٹارچ لائٹ ڈالتے ہیں آپ کے پاس ایک لمیٹڈ اسکوپ میں آپ کو نظر آتا ہے ویو, اور آپ اسی میں پھر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ پاس بہت ساری لائٹ ہوتی تو آپ بہت زیادہ آپشنس ایکسپلور کر سکتے تھے, لیکن اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو آپ یہ کرتے ہیں بیم سرچ میں ایک ڈائریکشن دیکھ لیتے ہیں اور اس ڈائریکشن میں آگے چلتے ہیں. اس طرح کی جو کنٹرول ہے اس کو ہم بیم سرچ کہتے ہیں, جس کو ہم نے یہ ایگزامپل سے شو کیا. تو ہوگا یہ کہ وہ چوز کر لے گا کہ بھائی میرے پاس ایک لسٹ آف نوڈز جن کو میں نے ایکسپلور کر سکتا ہوں, ان کی ایک لمیٹڈ نمبر لے کے اور آگے چلتا ہے. ممکن ہے اس کو سولوشن مل جائے, ممکن ہے نہ بھی ملے. تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سلائڈ ٹو ایکسپلین بیم سرچ. تو ہر لیول پہ بیم سرچ کے وہ جو اسی لیول کے نوڈز ہیں ان کو دیکھتا ہے, باقیوں کو اگنور کر دیتا. تو اس ایگزامپل میں ہم نے اس کو کہا کہ جی اس بیم سرچ کو کنٹرول کیا اور اس کی ڈگری یعنی کہ کتنے نوڈز کو ہر لیول پہ ایکسپلور کرنا ہے, تو وہ 2 بیسٹ نوڈز کو لے کے چلتا ہے. تو
تو ونس اگین یہ ایک میپ ہمارے پاس ہے. ایس سے شروع کرے گا, ایس سے اس کو 2 نوڈز نظر آ رہے ہیں تو وہ دونوں ہی نوڈز اٹھا لے گا, 9 اور 11. اب اس کی رینج بڑھ گئی. اب اس کے پاس 9 کو اگر دیکھتا ہے تو 9 کے آگے سی اور ڈی بھی ہیں, اور نوڈ بی کے آگے ای اور ایف بھی ہیں. ان میں سے جو 2 اچھے نوڈز ہیں, ٹھیک ہے, صرف انہی کو لے گا. تو وہ اچھے نوڈ جو ہیں ان 4 میں سے وہ 7.3 یعنی سی نوڈ اور 7.1 ای نوڈ. ونس اگین یہ ان کے ساتھ جو فگرز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کا یہاں سے سولوشن یا پیک کتنی دور ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ نوڈ سی اور ای کو یہ ایکسپلور کرے گا اور چیک کرے گا کہ مجھے سولوشن ہے یا نہیں ہے. اب آپ کے پاس دیکھیے کہ ان سی اور ای کے سامنے کیا کیا ہے. اب اس نے پچھلے جو نوڈس تھے ان کو اگنور کر دیا ہوا ہے, تو اب یہ ان کو اگنور کرے گا. اب سی اور ای کے آگے جی, ایچ, آئی اور جے ہیں. ان میں ان کی جو ہائٹس ریمیننگ ہے, مثلا 6 ہے, 5 ہے, 7 اینڈ 5.3. تو ان میں سے کون کون سی چوز کرے گا؟ آئی ایم شیور یو کین گیس. 5 اینڈ 5.3. تو ایچ اور جے پہ جائے گا. یہ دونوں ہی ہماری بیم کی رینج میں ہیں اور یہ گول نہیں ہے. اب یہاں پہ کھڑے کھڑے اب یہ جے اور ایچ کے ہی آگے فردر دیکھے گا, باقی جو اس نے فاصلہ طے کیا ان نوڈس کو اگنور کر دے گا. تو 5 سے آپ دیکھیے تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسی طرح یعنی ایچ نوڈ سے اور جے نوڈ سے. آئی ایم شیور یو کین گیس اس کی آپشن ہوگی نوڈ ایل اور نوڈ این کی طرف. آبویسلی ان دونوں نوڈس کو ایکسپلور کرتا ہے اور ان میں سے نوڈ ایل جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ یا گول نوڈ ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے یہی جو میپ تھا اس کو ہم نے مختلف انداز سے آپ کو اس پہ ٹریول کر کے دکھایا اور یہ دیکھا کہ جناب یہ بیم سرچ ہے جو اپنے انداز سے اپنی جگہ پہنچ گئی. تو آج ہم نے جو ڈسکس کیا لیٹس ریویو وہ بیسکلی پروگریسو ڈیپننگ تھی. اس کے بعد ہم نے ہیورسٹکس کی بات کی, ہیورسٹکس کو میں نے ایکسپلین کیا, اور پھر اس کے بعد ہیورسٹیکلی انفارمڈ سرچ ڈسکس کیا جس میں ہل کلائمبنگ کی بات ہوئی. ہل کلائمبنگ سے چلتے ہوئے ہم نے بات کی بیم سرچ کی. بیم سرچ جو ہے وہ تقریباً ڈیپتھ فرسٹ سے ملتی جلتی ہے لیکن لمیٹڈ نمبر آف نوڈس کو ڈسکس کرتی ہے. اس کے بعد فردر جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. آئی ہوپ یو ہیو enjoyed this lecture and we will inshallah continue next time. Thank you very much. Khuda Hafiz.